ہمیں لوریاں دے کر سلاتی، باپ ملتا، مفہوم کے طور پہ بتا رہا ہوں، باپ ملتا وہ ہمیں گود میں کھلاتا، بچپنے میں بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، تم روتے کیوں ان کے لیے؟ ارے تم جتنا پیار دیتے ہو اس سے زیادہ پیار ابراہیم خلیل اللہ تمہارے بچوں کو دیتے ہیں، اور پھر وہ بچے آپ کے لیے مغفرت کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نابالغ بچے جو دنیا سے جاتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مولا ہم بچپنے میں دنیا سے کوچ کر گئے تھے، ہمیں باپ کا پیار نہ ملا، ہمیں ماں کی محبت نہ ملی، ماں اگر ماں ملتی تو آج ہمارے ماں باپ پتہ نہیں کہاں ہیں اور ہم جنت میں ہیں۔ قیامت کے دن بچے کہیں گے مولا آج ہمارے ماں باپ سے تو ہمیں نہ ملائے گا، تو سب کو خوشی دے رہا ہے کہ آج ہمیں خوشی نہ ملے گی، اس لیے کہ مرے تھے تب سے جنت میں آ گئے، لیکن آج خوشی اس وقت تو دوہری ہوگی جب ماں باپ ہمیں مل جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا جا تیرے ماں باپ کیسے بھی تھے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والے تھے ان کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے کر کے آ جاؤ۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے ماؤں سے کہتا ہوں بچپنے میں بچے مر جایا کریں تو رویا، بہت زیادہ رویا مت کرو، چیخا مت کرو، اللہ کی شکایت مت کیا کرو۔ اللہ رب الباس عورتیں تو یہ کہتی ہے کہ اللہ نے میرا بچہ چھین لیا، کیا اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا، میرا بچہ ہی ملا تھا؟ استغفر اللہ، یہ جملے کفر تک لے جا سکتے ہیں، اس لیے یہ سب مت کہا کرو۔ ارے تیری گودی سے چھین کر تیرے بچے کو ابراہیم کی گود عطا کی علیہ السلام، کیا یہ کم ہے؟ تیرا گھر لے کر، تیرے گھر سے نکال کر جنت کے گھر میں تیرے بچے کو داخل کیا، اور انعام کتنا ہے کہ تیرے اعمال کیسے بھی ہیں، اگر تو نے صبر کیا ہے تو تیرا یہ بچہ ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لائے گا۔ اب یہاں رک کر ایک بات کہتا ہوں، آج کل مولوی تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نبی اپنی بیٹی کو بھی بخشوا نہیں سکیں گے۔ ارے نادان، جب تیرا نابالغ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے جائے گا تو محبوب خدا کتنوں کو جنت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شفاعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ آپ کے نابالغ پر تو نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، آپ کے نابالغ پر تو روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے، جب آپ کے نابالغ کو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے یہ مقام ملا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، آپ ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ اور آپ بھی کہتے ہو مولوی صاحب جھگڑے کی بات نہیں کرے، واللہ ہم جھگڑے کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ جو نبی کے خلاف سوچ رہا ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ ہم مرنے کی بات ہی نہیں کرتے، مارنے کی بات ہی نہیں کرتے، ان سے دور ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زہر سے دودھ کا دور ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ زہر کا دودھ سے دور ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اگر زہر کے اندر، اگر دودھ کے اندر ایک قطرہ زہر کا مل جائے تو اس کو پینے سے موت آ جائے گی، لیکن اگر ڈرم بھر کے زہر کے اندر، ڈرم بھر کے، اللہ اکبر، بلکہ ڈرم بھر دودھ کے اندر ایک قطرہ زہر کا ملے تو پینے کے قابل نہ رہے، لیکن ایک قطرہ زہر کے اندر ڈرم بھر دودھ مل جائے، زہر کا اثر ختم نہیں ہوگا، زہر کا اثر ختم نہیں ہوگا، دودھ بھی زہریلا ہو جائے گا۔ تو ہم آپ سے اسی لیے کہتے ہیں گستاخ کی صحبت میں مت بیٹھو، نبی کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ اس گستاخ کو عاشق نہ بنا سکے گے۔ جیسے ڈرم بھر دودھ نے قطرے بھر زہر کو دودھ نہ بنایا، ویسے آپ اس کو عاشق نہیں بنا سکیں گے، لیکن قطرے بھر زہر نے اس دودھ کو زہریلا بنا دیا، اسی طرح سے وہ گستاخ بھی آپ کو گستاخ بنا دے گا۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے قریب مت جاؤ، ان کو اپنے سے دور رکھو، تم ان سے دور ہو جاؤ۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم ایاکہم وایاہم، وہ تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، وہ تمہیں کہیں اپنے جیسا نہ بنا لے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو انہیں اپنے جیسا بنا لو گے، بلکہ فرمایا ان کے ساتھ بیٹھو گے تو وہ تمہیں اپنے جیسا بنا لیں گے، وہ جیسے وہ تمہیں اپنی طرح کر دیں گے۔ اس لیے یاد رکھنا ایسوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو بڑا نقصان ہوگا۔ حضور مفتی اعظم ہمارے دادا مرشد کہتے ہیں دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں، ان کے ممکن سے۔ اس لیے اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ہے، بے ادب سے دور رہو، گستاخ سے۔ میں یہ نہیں کہتا کس سے دور رہو، بس میں کہتا ہوں گستاخ سے دور رہو۔ اب گستاخ نے اپنا نام کوئی بھی رکھ لیا ہو، گستاخ نے اپنا نام، ہمیں نام سے کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمیں تو نبی کی تعظیم اور گستاخی کے معاملات کو دیکھنا ہے۔ جو گستاخی کرے، اور امام اہل سنت نے یہی کہا کہ کتنا ہی تمہارا عزیز و نبی کا بے ادب ہو جائے اس کو ایسے نکال کے پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی نکال کے پھینک دو۔ اور یہ تو پیدا ہوا
کا جو ماں باپ کو لے جائے گا. حضور فرماتے ہیں جس مسلمان کے گھر کا کچا بچہ پیٹ سے گر جاتا ہے, کچا بچہ پیٹ سے گر جاتا ہے, حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ آئے گا اللہ سے, سرکار کی حدیث ہے, وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. حدیث پاک یہ ہے, حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں, وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. جھگڑا کسے کہتے ہیں؟ ایک جھگڑا وہ ہے جو آپ اپنا جھگڑا سمجھتے ہیں, وہ نہیں. جو جھگڑا محبوب اور محب کے درمیان ہوتا ہے, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کی بیوی آپ کی محبوب ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے محبوب ہے کہ نہیں؟ اگر ہو تو بول دو نا, ڈرتے کیوں ہو؟ کوئی ناجائز محبت کی بات تو نہیں ہو رہی. ناجائز محبت پہ کل میں نے 1 گھنٹہ تقریر کر لی ہے, یہاں جائز کی بات کر رہا ہوں. بولو محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. وہ آپ کی محبوب ہے, آپ ان کے محبوب ہے. آپ کہیں میں 3 دن کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں, بیگم سے کہتے ہیں کہ نہیں جانا, 3 دن نہیں جانا. آپ نے کہا جانا, کہا نہیں جانا. وہ جا رہی ہے, میں کہ 1 مہینے کے لیے, کہا 1 مہینے نہیں, 1 ہفتے میں واپس آؤ. یہ جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں. وہ کہتی ہے جانا, آپ کہتے ہیں نہیں جانا. یہ جھگڑا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ نفرت اس لیے, محبت کی بنیاد پر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ 1 مہینہ رہنا چاہتی ہے, آپ 1 ہفتے کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے, ہے نا. آپ 3 دن سفر پہ جانا چاہتے ہیں, وہ سفر سے روک رہی ہے اس لیے کہ وہ آپ کے بغیر. لیکن جھگڑا تو ہو رہا ہے نا, اس میں کوئی کینہ ہے؟ بولو, کپٹ ہے, حسد ہے, جلن ہے؟ نہیں, یہ محبت کا جھگڑا ہے. اور یہ جھگڑوں کی بڑی شان ہوتی ہے, اس سے محبت بڑھتی ہے, اس سے الفت بڑھتی ہے, اظہار محبت ہوتا ہے. بیچارے وہ کیا جانے جو حسد سے لڑتے ہیں. یہ مزے تو ان کو آتے ہیں جو پیار میں لڑتے ہیں, جو محبتوں میں لڑتے ہیں. تو ہوا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں وہ کچا بچہ جو گرا ہے اللہ سے لڑے گا, وہ جھگڑے گا. یعنی کیا کہہ رہا ہوگا؟ جھگڑنے سے مراد یہ ہے, اللہ مراد بہتر جانے محبوب کی مراد کیا ہے. لیکن شارحین یہ فرماتے ہیں جھگڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں پہ مچل مچل کر اللہ سے چلا چلا کے باتیں کرے گا. اللہ سے چلا چلا کے باتیں کرے گا. کیا بات کرے گا چلا کے؟ اللہ ہم تو کچے بچے تھے تبھی گر گئے, ماں کی گود بھی نصیب نہ ہوئی, آج ہم اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتے ہیں. اللہ اس کو اختیار دے گا, جا اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ. حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی ناف کے اندر جو نال ہے, نال, اس نال سے وہ اپنے ماں باپ کو باندھے گا اور کھینچ کر جنت میں لا رہا ہوگا. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے. نال باندھ کر کچا بچہ کھینچ کے لا رہا ہوگا. ارے وہ کچے بچے کی طاقت ہی کتنی ہے, لیکن اللہ نے اگر اس کو طاقت دے دی تو ماں باپ کو اپنے نال سے کھینچ کر ایسا لا رہا ہوگا. حضور کی طاقت, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. جب حضور علیہ السلام امتیوں کو کھینچیں گے تو کتنوں کو کھینچ کے لا رہے ہیں. لیکن کوئی ان کا بن کر تو دیکھے. میرے امام کہتے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تم